بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے، گفتگو کریں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، بڑے کا نام عیسو اور چھوٹے کا نام یعقوب ہے۔ یعقوب کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کی فطری محبت والد کے ساتھ زیادہ تھی، وہ بہت زیادہ فرما بردار تھے، بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے اپنے والد کا۔ ان کے چہرے سے ملاحت نمودار ہوتی تھی، جس سے آپ اسحاق علیہ السلام نے یہ بھانپ لیا کہ آنے والے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں گے، بڑا بیٹا نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ آپ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے، چاہت کرنے لگے، اور کچھ باتیں بتاتے اور زیادہ سے زیادہ ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو بڑے بھائی کو اس بارے میں خاصا حسد محسوس ہوا، اور وہ یعقوب سے بعد میں بعد جھگڑا کرنے لگے، روک ڈالنے لگے، اور بہت ساری چیزوں کی جانچ پڑتال خواہ مخواہ کرتے رہتے اور ان پر ایک دباؤ برقرار رکھتے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ بڑے بھائی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، بات بے بات جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کو طول دیتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، اور مجھے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں جو بیویاں ہیں وہ کنعانی عورتیں ہیں، یعنی وہاں کی مقامی عورتیں ہیں، یعنی ان کا سسرال تگڑا ہے اور اس کی اولاد بھی کافی ہو رہی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خاصا دکھ محسوس کیا اور بہت افسوس ہوا ان کو، لیکن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو بیٹا، میں اب کہولت کا، پیرانہ سالی کا شکار ہوں، میری پیشانی جھریوں سے بھر گئی ہے اور میری کمر دوہری ہو گئی ہے۔ اب میں چراغ سحری ہوں، کسی وقت بھی میں بجھ سکتا ہوں۔ تو آپ ایسا کریں کہ عراق کی طرف، کوز کی طرف سفر کریں، وہاں آپ کے خالو ہیں لابان بن بتویل، لابان بن بتویل، وہاں آپ کے خالو ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور بات کریں، ان سے کہیں کہ وہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دے۔ اس طرح آپ جو ہے وہ شادی شدہ ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ فلسطین کی طرف سفر کرنا، کنعان کی بجائے فلسطین کی طرف سفر کرنا اور وہاں جانا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کا ارادہ کیا، والدین سے رخصت لی اور سفر پر چل نکلے۔ سفر دنوں کی بجائے ہفتوں پر محیط ہو گیا۔ خیر، ایک دن بہت گرمی، شدید گرمی تھی، اور آپ علیہ السلام خاصے تھک گئے، تھک کر ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں آپ کو نیند آ گئی۔ نیند آتی ہے تو آپ علیہ السلام کو خواب آتا ہے۔ خواب میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ عن قریب آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ ایک خوشحال گھرانہ کے سربراہ ہوں گے، آپ کی اولاد میں سے بہت سارے لوگ رسول اور نبی ہوں گے، اور آپ کی اولاد دنیا میں اللہ جل شانہ کی وحی الہی کی اشاعت کا سبب بنیں گے، جس سے ایک بہت بڑا علاقہ
مستفید ہوگا اور آپ کی اولاد دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ ایسے میں آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے آپ کی آنکھ کھلی اور خواب پر غور کیا تو آپ کو خاصا چین محسوس ہوا اور اپنے سفر کو دوبارہ شروع کر دیا، نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادہ اور قوت کے ساتھ آپ سفر جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شہر کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، شہر کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اور آپ نے محسوس کیا کہ لوگ شہر کو جا رہے ہیں، ریوڑ واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہیں، اور بہت بہت بڑے ریوڑ جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ آپ نے چرواہوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی لابان بن بتویل کو جانتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ان کو قوم نہیں جانتا، وہ تو قوم کے سربراہ ہیں، وہ تو ایک ستارہ ہے، ان کو قوم نہیں جانتا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو سیلاب کی طرح بہتے ہوئے ریوڑ آ رہے ہیں، جانور آ رہے ہیں، یہ سب ان کی ملکیت ہے۔ تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ میں سے کوئی مجھے راستہ بتا سکتا ہے ان کے گھر کا، لابان کے گھر کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ذرا ادھر دیکھیے کہ ایک بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے ایک لڑکی بھاگتی آ رہی ہے، یہ ان کی بیٹی راحیل ہے، اور یہ آپ کو ان کے گھر لے جائے گی۔ اس طرح آپ رک گئے، انتظار کیا۔ جب ریوڑ قریب آ گیا اور دوشیزہ سامنے آ گئیں تو آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام یعقوب ہے، میں اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور میری ماں آپ کے نانا کی بیٹی رفقہ ہے، اس طرح میں آپ کا خالہ زاد بھی ہوں۔ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آپ کے باپ سے ملاقات کا خواہاں ہوں۔ تو راحیل نے، اس دوشیزہ نے آپ کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ تشریف لائیں۔ تو آپ ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ اتنے میں آپ نے محسوس کیا، آپ نے سوچا، آپ کے وجدان میں کچھ باتیں آئیں کہ شاید یہ میری بیوی ہو۔ تو ایسے میں ان کی تمام امیدیں مسکرا اٹھی۔ لابان بن بتویل سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو آپ کے خالو تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی بہت استقبال کیا، آپ کو اپنے گلے سے لگایا۔ ان کی ملاقات کافی عرصے بعد اپنے کف یعنی قریبی خاندان کے فرد سے ہو رہی تھی، اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ انہوں نے بہت خوش آمدید کہا اور بہت عزت و تکریم دی آپ علیہ السلام کو۔ تو ایسے میں آپ کی ڈھارس بندھی اور باتوں باتوں میں آپ نے اپنا مدعا نکاح بیان کیا۔ تو لابان نے، خالو نے فوراً کہا کہ مجھے منظور ہے، میں آپ کو آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دے دوں گا، لیکن مہر کے طور پر، حق مہر کے طور پر آپ کو 7 سال میرے ریوڑ چرانے ہوں گے۔ تو حضرت یعقوب نے اس شرط کو مان لیا اور ریوڑ چرانا شروع کر دیے۔ ریوڑ چراتے رہے، وقت گزرتا رہا، اچھے دن گزر رہے تھے، تو جلدی وقت سمٹ گیا، 7 سال قریب آ گئے۔ 7 سال قریب آئے تو لابان نے اپنے طور پر سوچا کہ ابھی تک بڑی بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی،
تو شہر اور خاندانی روایات تو یہ کہتی ہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی یا نکاح معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ایسے میں ان کو یہ بھی خیال آیا کہ 7 سال بھی ہونے والے ہیں اور یعقوب نے اپنا دوبارہ سے مطالبہ دہرانا ہے، اور 7 سال مکمل ہوئے، حضرت یعقوب نے اپنا مطالبہ دوبارہ دہرایا تو لابان بن بتویل نے ان کو جواب دیا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، 7 سال مکمل ہوئے، لیکن مجھے ایک پریشانی ہے، خاندانی روایات یا شہر کے جو اصول ہیں ان کے مطابق آپ کے نکاح میں چھوٹی بیٹی نہیں دے سکتا جب تک کہ بڑی کا نکاح نہ ہو۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ابھی بڑی بیٹی لیا سے نکاح کر لیں، چھوٹی بیٹی بھی میں آپ کو آپ کے نکاح میں دے دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو 7 سال اور ریوڑ چلانے ہوں گے۔ تو آپ تیار ہو گئے، آپ نے 7 سال اور خدمت کی، ریوڑ چلائے، اور اس طرح آپ کو آپ کے نکاح میں چھوٹی بیٹی خالو نے دے دی راحیل، جس سے آپ کی ملاقات راستے میں ہوئی تھی جب وہ ریوڑ چلا کے واپس آ رہی تھی۔ یہ خیال رہے کہ اس وقت کی شریعت میں 2 بہنوں کے نکاح کا ایک مرد میں جمع ہونا کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ اس طرح راحیل کا نکاح بھی ہو گیا۔ آپ کچھ دن خوش و خرم رہے اور وہیں مقیم رہے، اور کچھ دنوں بعد آپ نے اپنے خالوں سے ارادہ ظاہر کیا کہ میں اب جانا چاہتا ہوں فلسطین جانا چاہتا ہوں۔ تو لابان بن بتویل بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایک لونڈی بھی عطا کی اور سفر کا زاد راہ بھی دیا، اور اس طرح یعقوب علیہ السلام وہاں سے سفر میں روانہ ہوئے دوبارہ فلسطین کی طرف۔ اس طرح حضرت یعقوب کو دونوں بہنیں یعنی لیا اور راحیل بہت پسند کرتی تھی۔ ان دونوں کو 2 لونڈیاں ملی، انہوں نے وہ 2 لونڈیاں بھی حضرت یعقوب کے تصرف میں دے دیں۔ اس طرح ان کی 4 خواتین سے نکاح ہوا، 12 بیٹے آپ کے پیدا ہوئے، 2 لونڈیوں اور بڑی بہن لیا کے بطن سے 10، اور راحیل جن کو آپ بہت پسند فرماتے تھے ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین پیدا ہوئے۔ اس طرح 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے نام سے ہی ان کو یاد رکھا گیا آخر تک۔ بنی اسرائیل کو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ آپ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور ان کی آگے جو ہے وہ روایات ہیں، ان میں سے رسول بھی آئے، نبی بھی آئے، بہت بڑے علاقوں پر اور بہت عرصے تک جو ہے نبوت اور رسالت چلی۔ اللہ جل شانہ نے یہ توفیق بخشی کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں، بیان کر لیں، سن لیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن اللہ۔